صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بالخصوص جو استور کی عوام ہے، السلام علیکم. شمس کی تقریر کے بعد ہمیشہ میرے لیے تقریر مشکل ہوتی ہے، جنگی ماحول بنا کے چلا جاتا ہے. حالانکہ آج خوشی کا دن ہے اور ایک منزل ہم نے طے کی ہے، تو تقاریر بھی اسی مناسبت سے ہونی تھی. لیکن شمس کی تقریر سن کر میں پتہ نہیں پریشان ہوں گی، کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا آج. میں اپنی کیبنٹ کے ممبرز کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بے انتہا مشکور ہوں. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے میرے اس طرح کے دوست ملے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اور جو پھر ہمارے ممبر اسمبلی ہیں، جیسے رجائی صاحب ہیں. بے شک کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں لیکن بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. جب مسکراتے ہیں یقین کریں دل نکھر جاتا ہے. پھر اس کے بعد قائد صاحب ہیں، الیاس صدیقی صاحب ہیں، اور کئی جتنے آج نہیں آ سکے، ان سب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میری رہنمائی بھی کی، بھائیوں کی طرح میرے ساتھ رہے. اور یہ 2.5 سال میں ہم نے کافی کام بھی کیا، لیکن ایک آپ سے وعدہ ہے، اور جو ہم نے کیا بھی اور آئندہ بھی کریں گے، کہ آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ کہتے ہیں نا، ناک نہیں کٹوائیں گے. حکومت آج ہے کل نہیں ہے، لیکن عزت وہ چیز ہے جس کے لیے انسان تمنا کرتا ہے. اور پی ڈی ایم کا تو نعرہ اور ہے نا، ہم کہتے ہیں حکومت آنے جانے والی چیز ہے، تو پی ڈی ایم کہتی ہے عزت اور غیرت آنے والی چیز ہے. تو ہمارا اس کا بنیادی فرق ہی نہیں ہے، جو اختلاف ہمارا ان کے ساتھ ہے. تو آج ہمارا ایک خواب کی تعبیر ہوئی اور اس کا ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا، AVR روڈ کا. اور یہ اسپیشلی پورشن جو کہ شونٹر ٹنل، جس جگہ سے وہ ٹنل میں اوپن ہونا ہے، اس اینڈ پہ یہ روڈ جا کے ٹچ ہو گیا. اور ہم خوش قسمت اس طرح بھی ہیں کہ اس روڈ کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پی ڈی صاحب، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے، اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور شونٹر ٹنل کا جو PC1 بنا ہے اس کا جو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن، یہ ایک ہی کمپنی ہے. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ شونٹر ٹنل کہاں پر بن رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ آج سٹارٹ ہے. کانٹریکٹر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ون کیا اور یہ آلریڈی موبلائز ہوئے ہیں. اور مجھے پی ڈی کی طرف سے میسج آیا کہ اگر ہم پیسے پورے رکھ لیں، مہیا کر لیں، تو یہ پروجیکٹ اگلے سال اکتوبر میں یہ ہینڈ اوور کر رہا ہے. میں ویسے پریشان سا تو ہو گیا کہ 2009 میں جب میں ادھر الیکشن کے لیے لندن سے آیا تھا سیاست میں، تو یہاں پہ تو واٹر سپلائی بھی 5 سال سے پہلے نہیں بنتی تھی. گاؤں کی نالی جو ہے وہ بھی 3 سال کم سے کم اس کے لگتے تھے. صرف LG کی اسکیمیں ہوتی تھی، وہ اسی سال بنتی تھی کیونکہ ریلیز اس کی اسی سال ہوتی تھی. اسکیم نیچے نہیں ہوتی تھی، یہ بس پیپرز میں اس کی کمپلیشن آ جاتی تھی، باقی ساری اسکیمیں. اب یہ جو اسکیم ہے، یہ آج مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کورٹ میں گئے. 2009 میں جب میں آیا تو یہ روڈ کی بڑی کہانیاں تھیں. 2007 کا ٹینڈر ہوا تھا، 2007 کا، اور 2 سال ہو چکے تھے اس ٹینڈر کو ہوئے ہوئے. عامر صاحب اس وقت ایکسین تھے، اور عامر صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، میں بھی مسکرا رہا ہوں. کہانیاں اس پروجیکٹ کتنی شاندار ہیں. الیکشن کے دنوں میں بھی اس کو الیکشن سے 4 ہفتے پہلے کو 70 لاکھ روپے کی قریب اس وقت کی پیمنٹ تھی اس روڈ پہ. اس روڈ پہ کبھی فلڈ آ کے اس کا کام نہیں رکا، کبھی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ پہ کانٹریکٹر اس کا کام نہیں رکا. اور لڑ کے لیا ہے. اور
اس کے باوجود اس روڈ کا کیا حال ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور 4 کروڑ کا ٹینڈر تھا، 4.5 کروڑ کا، اور 4.5 کروڑ میں سے 4 کروڑ پیمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ابھی کورٹ میں گئے ہوئے کہ ہماری پیمنٹ انہوں نے نہیں کی ہے. یہ 4.5 کروڑ کا ٹینڈر ہے اور تقریباً 95% پیمنٹ ہوئی ہے، اور کورٹ میں گئے کہ ہماری باقی پیمنٹ بھی دو. روڈ کا کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ روڈ کی طرح، اور پھر آپ کہتے ہیں 10 ارب والا بھی ہمیں دو، تاکہ روڈ ہی نہ بنے. مجھے یاد آیا ایک جب بادشاہ ڈیم بن رہا تھا نا، تو ایک گروپ ہمیشہ معاشرے میں ہوتا جو ہر کسی کی مخالفت کرتا. تو ایک ادھر بھی ایک گروپ تھا جو بادشاہ ڈیم کی مخالفت کرتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ نہ بنے. تو ادھر پھر ایک میسج چلا، ادھر بھی ایک کانٹریکٹر تھا جو پروجیکٹ لیتا تھا، کام بالکل نہیں کرتا تھا. تو ایک میسج چلا، میں نام نہیں بتاؤں گا، میسج چلا کہ یہ ڈیم کی مخالفت نہیں کرو، بلکہ کوشش کر کے یہ پروجیکٹ اس ٹھیکیدار کو دو تو کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. تو یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سکیمیں، یہ اب مطلب عقل ہے نا کہ یہ چاہ کیا رہے کہ ہم تو کام نہیں کر رہے، یہ جو بندہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی روکو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کام روکو، کہ تاکہ لوگوں کا کام نہ ہو تو ہم بتائیں جی کہ ان کے دور میں بھی کام نہیں ہو، اور اس کے لیے روک نہیں سکے کسی اور طریقے سے. تو یہ ہے کہ اس ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دے دو تو کسی کا باپ بھی کام نہیں کرا سکتا. ہم نے تو کام کرانا، تو یہ ہو نہیں سکتا. اور کل ہی کے دن بڑا سانحہ ہوا جو شوٹر پہ تھا. ہم دعا کو ہم آج مل کے آئے ان لواحقین سے جو ورثاء ہیں، تو ان کے لیے ہم نے جو ہمارے حادثوں میں جن کی جان جاتی ہے ان کا وہ پیکج بھی اعلان کیا، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ اس طرح ہم ان کو ٹریٹ نہیں کرتے کہ یہ کشمیر سے ہیں یا پنڈی سے ہیں یا پاکستان بھر میں کہیں بھی کسی خطے سے شہر سے ہیں. یہ صدیوں سے باپ دادا سے ہمارے علاقے میں آتے رہے اور یہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. تو ہم پوری انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور دعا کریں کہ اللہ جو بھی مرحومین ہیں ان کے درجات بلند کریں. اب پھر یہ ہو گیا جناب کہ بڑی کہانیاں اسٹور میں، تو اصل میں سردی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، میں اپنے منسوس کو کہتا ہوں، تو 6 مہینے ہم ادھر بالکل بند ہوتے ہیں. تو کھانا سب کچھ ہم اسٹور کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ عجیب غریب قسم کی کہانیاں پک رہی ہوتی ہیں. جب روڈ کھولتا تو پھر کہانیوں کی حقیقت بھی آتی. لیکن کچھ سیاسی ایسے زبردست قسم کے جوکر قسم کے نا ایکٹر جو ایسی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا، وہ سدابار کہانیاں ہوتی، جیسے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھا. اس پروجیکٹ کے حوالے، اور کچھ صحافیوں میں بھی نام لے رہے تھے کہ وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کو ثوابدیدی فنڈ سے تھوڑی سی صفائی کر رہا ہے. یہ 19 بلین کا پروجیکٹ ہے، 19 ارب روپے کا 19 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس میں کمپنسیشن سب کچھ انوالو ہے، اور جو کنسٹرکشن کا ورک ہے تقریباً میرے خیال میں 16 ارب کا ہے. پی ڈی صاحب 16 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. اب مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وفاق کی سیاست میں کیوں انوالو ہوتا، یہ خان کے پیچھے اتنا کیوں جاتا ہے؟ تو میرا ایک ہی جواب ہے کہ ہم دہلی بلتستان کے رہنے والے، ہم بے وفا نہیں ہیں. جس نے احسان کیا ہمارے پر، جس نے میرے علاقے کا نام لیا، جس نے میرے علاقے کی پہچان کرائی، جس نے میرے علاقے کی پہچان کرائی، جس نے ہر جلسے میں میرے خطے کا نام لیا. اور ایک ایسے علاقے میں، یہ یاد رکھیں، میں آپ کو سیاست تھوڑی بتاتا ہوں پاکستان میں کیسی ہوتی ہے. ایک تو کبھی ہمیں بدقسمتی ملک میں کہ کبھی کوئی لیڈر بننے نہیں دیا گیا، کوئی بھی ایک ایسا ایشو ہوتا تھا وہ سائیڈ ہو جاتا. لیڈر وہ جس کی تمام شہروں میں، صوبوں میں لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں،
وہ لیڈر ہوتا ہے. آج پیپلز پارٹی سندھ میں اور پی ایم ایل این تو پنجاب سے بھی فارغ ہو گئی ہے. کے پی میں جے یو آئی کی کچھ سیٹیں ہوں گی, بلوچستان میں اسی طرح کے سردار اور لوکل پارٹی. تو لیڈر مطلب ہر الیکشن لڑنے والا لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے قوم کو اکٹھا کیا ہوتا. مطلب بھٹو صاحب میرے ہزار اختلافات سے تنقید ناقد رہوں, لیکن لوگ سنتے تھے. تو اس کے بعد سے تو سارے وہ فیکٹری میں نہیں بنتے چائنیز کھلونے ٹائپ کے, اس طرح کے لوگ ہیں. لوگ ان کے پیچھے تھے ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست میں برادریزم آئی. جب لیڈر نہیں ہوگا, لیڈر ہوتا ہے جس کو دیکھ کے قوم اپنے مذہب کو, اپنے فقہ کو, اپنی برادری کو, اپنے علاقے کو, ہر چیز کو بھول جاتی ہے اور اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے شاندار مستقبل کے لیے. یہ لیڈر ہوتا ہے جو قوم کو اکٹھا کرتا ہے. اور جب آپ لیڈر کو ہٹا دیں, مویشیوں کے ریوڑ سے چروائے کو ہٹا دیں, تو مویشیوں کا کوئی نہیں پتا ہوتا, کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو لیڈر چروائی کی طرح ہوتا ہے. تو آج تک ایک تو لیڈر شپ ہمیں ملی نہیں خان سے پہلے, اور پھر یہ بھی ہوا کہ ہمیشہ حکومتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی رہی, بلیک میل ہوتی رہی. ایم کیو ایم, ابھی تو باپ پارٹی بنی ہے, بلوچستان کی کوئی اور پارٹی ہوتی تھی, ایک وقت میں ایم ایم اے چلتی تھی. تو ایسے میں اور کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال نہیں کر سکا, تو وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتا تھا. سینٹ کے الیکشن تو ہمیشہ ڈیولپمنٹ فنڈ اسی اس پہ گئے کہ ایم کے ایم والوں کو راضی کرنا ہے, ان کو دے دو, فلانی پارٹی کو راضی کرنا ہے, اس کو دے دو. تو گلگت بلتستان میں کبھی ہمارا کوئی ایم این اے بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی سینیٹر بھی نہیں ہے. تو ہمیں ایک شخص آگے کہتا ہے یہ 450 ارب روپے یہ تمہارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے, تو میں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں اس شخص کے لیے؟ میں کس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا؟ میں خان کے لیے نہ کھڑا ہوں تو میں کس کے لیے کھڑا ہوں؟ اور ایک محبت ہے اس وطن کے لیے, اس دل میں, اس ملک کے ساتھ بے انتہا محبت. اور جب 75 سال کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یقین کریں جو سکوت ہے وہ اس کا ہے ہمارا, جو اسپین کی جو شکست ہے, یا مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا دل چر جاتا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہم پچھلے 75 سال پڑھتے ہیں تاریخ. تو اس ملک سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے, اور قسم سے وہی محبت ہے, اسی محبت کی وجہ سے, اس سبز ہلالی پرچم کی وجہ سے خان کے ساتھ ہیں ہم, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے عمران خان سے کوئی بہتر نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم خان کے ساتھ ہیں. تو آج یہ اسی ڈیولپمنٹ پیکج کی وجہ سے یہ ایک پروجیکٹ آپ لوگوں کا خواب پورا ہوا. ہم اب ٹینڈر مکمل کر چکے ہیں نگر میں, شاہراہ نگر, اسی طرح کی ایک امپورٹنٹ روڈ ہے, ابھی کچھ دنوں میں جا کے اس کا افتتاح کرنے والا ہے. غواری کا پروجیکٹ ہے جو بلتستان کو ہمارا اندھیروں سے نکالے گا, اس کا ٹینڈر میں پہنچ چکے ہیں. ریزل آلریڈی ہمارا ٹینڈر ہو کے 200 کلومیٹر کی جو روڈ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. داریل تانگیر کا تقریباً اب ایڈورٹیزمنٹ کے سٹیج پہ. تو یہ جو پروجیکٹس ہیں جس طرح کہ آپ کا یہاں پہ ہو رہا ہے, اسی طرح کے ہر علاقے کے بڑے بنیادی مسائل تھے, تو وہ اس ڈیولپمنٹ پیکج کی وجہ سے ممکن ہو سکیں. اب اس پروجیکٹ کی جو افادیت ہے, اس سے نمبر 1 سب سے پہلے ہمارا دفاع مضبوط ہوگا, کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ سنگل روڈ تلیچے سے آ رہی ہے, اور شوٹر کی طرف جا کے شوٹر ٹنل سے ہوتے ہوئے وہ ایک ہی رستہ ہے جو دوریہ شریف, جہاز شریف سے ہوتے ہوئے, مقام سے ہوتے ہوئے مظفر آباد جائے گی, اور وہی روڈ مظفر آباد سے مری کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کی کشمیر ہائی وے پہ جو سری نگر ہائی وے اس وقت ہے, یہ وہی اسٹریٹ روڈ ہے جو آپ کی اے جے کے اور جی بی کو کنیکٹ کرے گی. تو اس جب ہم پہلی دفعہ ہم نے حلف لیا, شروع کا وہ تھا, تو
کسی معاملے پہ دیمر میں دھرنے دیے میرے خیال میں وابڈا کی بھرتیوں میں کچھ لوگوں نے، تو روڈ بند ہوا، اور روڈ اس طرح بند ہوا کہ فیملیز بہت تنگ ہو گئی، خوار ہو گئی. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں جو ہم ٹوٹل صرف ایک رستے سے کنیکٹ ہیں، اور کسی بھی وجہ سے، دھرنے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، برج گرنے کی وجہ سے، یا کسی تودے کے آنے کی وجہ سے روڈ بند ہو جائے، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہماری سپلائیز بند ہو جاتی ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے، ڈیفنس کا علاقہ ہے. تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو ہم نے کم سے کم 3 اطراف سے اسلام آباد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو ایک تو آلریڈی KKH ہے، دوسرا یہ آج ہم نے آپ کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تیسرا شوٹر کا اور شندور کا آلریڈی کام ہو گیا. تو یہ 3 اطراف سے آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا. دوسرا یہ شارٹیسٹ روٹ ہے، اور یہ آگے جتنا جائیں گے آپ خود ادھر کے باسی ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت، اور یہ ٹوریزم کا ایک راستہ ہوگا اور بڑا پرامن علاقہ ہے. اور پھر جو ادھر سے شگردن کا اسی پوائنٹ سے جو روڈ نکلے گا عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹینڈر پہ جائیں گے، تو وہ سکردو ریجن کے لیے بڑا اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. دیوسائی تو آپ کا 6 مہینے بند ہوتا ہے، یہ جو راستہ ہوگا یہ 12 مہینے ہم کھلا بھی رکھ سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے جیسار کوئی بلاک ہو جاتا ہے یا کوئی کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، تو یہ الٹرنیٹ روٹ ہوگا. اور جس وقت یہ شوٹر ٹنل کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ ہو گئے تو 8 گھنٹے میں سکردو سے اسلام آباد کو گاڑی پہنچے گی. 8 گھنٹے میں. اسے کہتے ہیں انقلاب، اور اسے کہتے ہیں تبدیلی، اور اسے کہتے ہیں حکومت کی ڈلیوری. کہ ہم نے لوگوں کی جو آپ گاڑی میں جائیں تو کم سے کم اسپیکر صاحب کتنا ٹائم لگتا ہے صبح سکردو سے گلگت کو گاڑی میں؟ 16 گھنٹے. 16 گھنٹے کو آپ 8 گھنٹے میں لے آئیں. تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے علاوہ کالا پانی کا روڈ منظور ہو چکا ہوا، آپ لوگوں کو مبارک ہو. یہ صرف میرا ایک فورم رہ گیا ہوا ہے، وہ واپس جا کے اسی ویک میں نے فارم کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ٹینڈرنگ کا بھیجنا، اور سیکرٹری صاحب اس کو ایمرجنسی بنیاد پہ، کیونکہ یہ وہ ایک علاقہ ہے، جب میں ادھر سے الیکشن جیتا تو یہ واحد حلقہ ہے جہاں پر 6 مہینے لوگوں کے رستے بند ہوتے تھے. یہ جو ضلع والا کا جو علاقہ جو کالا پانی کا روڈ ہے، یہ 6 مہینے میں نے 10 سال مکمل اس کو بند دیکھا. اور اکثر اتنی تکلیف میں اسپیشلی خواتین کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. لاشیں لوگ گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. ڈلیوری کے کیس اب آپ 5-5 گھنٹے چارپائی پہ لے کے آ جائیں گے تو اکثر رستے میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی. تو اس حالات میں، حالانکہ کوئی بڑی مشقت نہیں تھی، آپ صرف ڈوزر کو کمٹمنٹ اگر ہوتی، ڈوزر کو تھوڑا سا آپ تیل دیتے تو یہ راستہ. اور ابھی روڈ آپ کے 2 سردیوں میں یہ بالکل بیک فوٹ پہ چلے گئے، لیکن اب یہ جو نئے روڈز بنے گے، نئے روٹ ہوں گے، تو یہ آپ کے علاقے دوبارہ ڈسکور ہوں گے. اب اس میں ایک بڑی ضروری بات میں آپ لوگوں سے، آپ سب میرے بزرگ بھائی ہیں، دیکھیں یہ دین اسلام 1400 سال پہلے ہے، آج بھی اسی طرح ہی ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے. لیکن پہلے کا جو دور تھا وہ چند مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے پورے عالم کو فتح کیا، نہ صرف زمین کو فتح کیا بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا. آج وہی اسلام ہمارے پاس ہے. تعداد میں ہم 1 ارب ہیں دنیا میں، نہ ہم کوئی زمین فتح کر سکتے، نہ ہم دلوں کو فتح کرنے کی ہماری حیثیت رہی ہے، بلکہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہم سے ناراض ہی ہو جاتا. تو یہ اب آپ کے رستے بن رہے ہیں، روڈ بن رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو نہ بدلیں، جتنی مرضی ہم روڈیں بنائیں گے وہ معاشرہ اس حساب سے تبدیل نہیں ہو سکتا.
تو آپ اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنے میں بھی محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا یہاں پہ ایک پولیٹیکل ہمیشہ سے جو ووٹ کسی کو نہیں پڑتا تھا, تو یہاں تو ہماری طرف تو ایک اتنی سختی ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف جنازوں پہ جانا چھوڑ دیتے. تو یہ میں نے ہمیشہ سے تربیت کی کہ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا. حالانکہ ان کی طرف سے ابھی بھی یہی ہے, اور ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ یہ سی ایم بن گئے تو سی ایم کی کرسی سے بھی نیچے اتر گئے, اور پھر جا کے وہ ان کو موقع ملا اور وہ وہی علاقے کے ساتھ کرتے رہے ہیں جو آج تک کرتے رہے. تو میرا ان کو صرف ایک ہی پیغام ہے, سوچنا بھی نہیں, ایسا سوچنا بھی نہیں. میں اس وقت علاقے کی ترقی میں لگا رہا ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. مجھ سے چھیڑو گے اور اگر میری توجہ تمہارے پہ گئی, یہ دونوں کو پیغام ہے, اور اگر میرے رڈار میں تم آ گئے تو پھر گلہ نہیں کرنا بعد میں. اس لیے سکون سے بیٹھو, جو تم نے کیا ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمیں کام کرنے دو, تنگ نہیں کرو. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی مفتے میں مارے جاؤ. اور جن کا خیال ہے کہ حالات مشکل کر کے مجھے ڈرایا جائے یا خاموش کیا جائے, تو میں نے شروع میں بھی پیغام دیے کہ یہ حکومت آج ہے کل نہیں ہے. میں نے کبھی 2.5 سال جب سے پہلے دن سے میں نے کبھی پرواہ نہیں کی, میں نے کبھی پرواہ نہیں کی, اور نہ کبھی اس حکومت اور کرسی کو میں نے سر پہ چڑھا. میں نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو میرے ضمیر نے صحیح مانا ہے, اور آگے کو بھی میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر صحیح مانے گا. اور کیونکہ یہ شکل لے کے میں نے دوبارہ آپ ہی کے پاس آنا, اور مجھے اپنی شکل اور ضمیر اور اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ترقی کا یہ سفر بھی جاری رہے گا, یہ حکومت بھی جاری رہے گی, اور آنے والے 3 سے 5 سال میں یہ ایک وعدہ کر کے جا رہے ہیں, کیونکہ انسان خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعبیر دیتا ہے, اور انسان جتنے بڑے خواب دیکھتا ہے اللہ اتنی بڑی تعبیر دیتا ہے. یہ خواب ہوتا ہے جو انسان کو انسان سے فرق کرتا ہے. یہ آپ کی منزل جو آپ اپنی منزل بناتے ہو کہ میں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے, وہ آپ کو دوسرے سے فرق کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ منزل بڑی سوچ کے سو گئے, منزل سوچ کے آپ نے محنت بھی کر دی ہے, اور پھر اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ کی ذات دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا شگرتن کا اور شونٹر کا, یاد ہے آپ کو؟ میری تقریریں یہ ہوتی تھی کہ میں نے صرف یہ 2 روڈ بنانا ہے اور اس کے بعد میں کچھ نہ کر سکا, اور تم لوگ زندگی بھر مجھے ووٹ بھی نہ دو, مجھے پرواہ نہیں ہے اگر یہ 2 پروجیکٹ میں کر رہا ہوں. اور الحمدللہ اس مالک کا شکر ہے, میں کسی قابل نہیں, اس مالک کا شکر ہے کہ یہ دونوں پروجیکٹس اس مالک نے میرے مالک نے اپروو کر دیے. تو آؤ ایک اور خواب دیکھتے ہیں, آؤ ایک اور خواب دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آنے والے 5 سال میں وہ صوبہ بنائیں جس میں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خود اگائیں. ایگریکلچر کی چیزیں خود اگائیں, اپنی سبزی ہو, اپنا فروٹ ہو, اپنی گندم ہو, اور پرائیویٹ سیکٹر اتنا بنائیں کہ گلگت بلتستان سب سے امیر ترین صوبہ ہو. یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ خواب میں اب دن رات دیکھ رہا ہوں, اور میں پاگلوں کی طرح لگا ہوں. یہ یاد رکھنا, یہ جو ان کی کوششیں یہ مجھے پریشان نہیں کرتی. ہاں میں جب پریشان ہوتا ہوں صرف میرے خواب میں جو رکاوٹ آتی ہے. ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ کا لا بنایا ہوا اور ایک ایگریکلچر کے اوپر لینڈ ریفارمز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمینوں کے بھی مالک آپ ہوں گے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ مالک ہوں گے. یہ نہیں کہ زمینیں لیں اور بیچ دیں, زمینیں ملیں گی اور اس میں زراعت کرنی ہوگی, اس میں آپ کو فصلیں اگانی ہوں گی.
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور مجھے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو ان کا قول ہے بار بار یاد آ رہا ہے کہ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کھیتی باڑی میں کتنا ثواب ہے تو میں چلے اتنا نہ کاٹتا، کہ یہ جو آپ رزق اگاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ تو اگلے 5 سال میں یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی ہم ختم کریں گے، ایگریکلچر میں اس کو خود کفیل کریں گے پورے صوبے کو۔ 3 جو کنیکٹیویٹیز ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہماری کمپلیٹ ہوں گی تو گلگت بلتستان جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 1 پروونس بنا کے چھوڑیں گے۔ اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی کال دیں گے آئیں گے نا، کیونکہ خان کو بھی آپ کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا عام ناصر، اللہ حافظ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی صفوں میں بیٹھ جائیں، سوائے